سورہ فاتحہ ہم ہر نماز کی رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب و معنی میننگ کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ترجمے اور میننگ کے ساتھ ساتھ مختصر شارٹ تفسیر بھی بتاتا چلوں گا، تو آپ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں۔ سورت دو طرح کی ہوتی ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کی صورتوں میں بسم اللہ سے پہلے لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی اور کسی صورت کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی آیت وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئیں۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی کا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شہر مدینہ میں اتریں، لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئیں لیکن وہ مکی ہیں، اور کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئیں لیکن وہ مدنی ہیں۔ چنانچہ جو آیتیں منی، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئیں وہ بھی مکی آیت کہلاتی ہیں۔ یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینے کے راستے میں نازل ہوئیں ان کو بھی مکی آیت کہتے ہیں، کیونکہ یہ سب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اسی طرح ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور تشریف لے گئے۔ ان مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ اسی طرح جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے آس پاس نازل ہوئیں ان کو بھی مدنی آیت کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا تعارف انٹروڈکشن۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر پوری نازل ہوئی۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کنفیشن کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو دعا سکھائی گئی ہے جو ایک حق کے طلبگار کو اللہ سے مانگنی چاہیے، سیدھے راستے کی دعا۔ فاتحہ اس سورت کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے، اور اس کو فاتحہ اسی لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن کا اس سورت سے افتتاح انوگریشن ہوا ہے۔ اس کا دوسرا نام ام القرآن بھی ہے۔ اس کو شافیہ، وافیہ، کافیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو پڑھنے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اصل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کا جہاں ہو یا جناتوں کا جہاں، جانوروں کا، جمادات کا، نباتات کا، آسمانوں کا، ستاروں کا، سیاروں کا ہو یا فرشتوں کا، سب کا بنانے والا اور پرورش کا صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ ان جہانوں میں جو کوئی بھی چیز تعریف کے قابل ہے وہ اللہ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے، الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے میننگ ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ایکسٹینسیو ہو، اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے میننگ ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسیو ہو، جس پر ہو مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کو پہنچتی ہے،
جس سے مسلمان اور غیر مسلمان سب فیض یاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مالك يوم الدين جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کے دن کا مطلب وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو بدلے کے دن سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ ہی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر بدلے کے دن کا مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے۔ إياك نعبد وإياك نستعين ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں سے بندوں کو اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ عبادت کی مستحق بھی تیری ذات ہے اور استعانت یعنی مدد مانگنے کی بھی تیری ذات ہے۔ اس سے شرک کی ساری جڑیں کٹ کر رہ جاتی ہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جو اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو بتایا، جس کی سب سے مکمل اور آخری شکل آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں۔ عربی قاعدے سے اہدنا کے میننگ ہے کہ صرف راستہ بتانا نہیں بلکہ منزل تک پہنچا دینا ہے۔ صراط الذين أنعمت عليهم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب نازل ہوا اور نہ راستہ بھٹک جانے والوں کا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، نبیوں کو قتل کیا، زمین میں بگاڑ اور فساد مچایا۔ ضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں جنہوں نے گمراہی پھیلائی، جس میں سب سے بڑی گمراہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا ہے۔ یہ دونوں قومیں اور جو بھی ان کے راستے پر چلے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔